کس ریش ہے کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں اس ریش ہے کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں میں حرمت حرمین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں بابا میرا خیبر شکن نانا میرا شاہ زمن بابا میرا خیبر شکن نانا میرا شاہ زمن ان دو کے میں مابین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں وشمس کا میں امین ہوں مجھے سمجھیے میں ہی دین ہوں وشمس کا میں امین ہوں مجھے سمجھ میری بیٹی کو بیاہ کے اپنے ساتھ لے جائے. یہ حقیر ترین باپ کی بھی ایک خواہش، ایک دعا اور ایک تمنا ہوتی ہے. تو ذرا سوچئے کہ جب بیٹی رسول خدا کی ہو اور خود آقا زادی ہو تو میرے مولا نے کیسا حکم دیا ہوگا اور ان کے حبیب نے کیسا اس حکم کو سینے سے لگا کے مانا ہوگا. میرا اشارہ اس وقت یہ ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں حضرت علی کے تاج کے اندر کون سا نگینہ نہیں ہے مگر مولا کائنات کے تاج کے اندر جو سب سے بیش قیمت کائنات کے خزانوں میں سے بڑھ کے جو ایک کوہ نور جگمگا رہا ہے وہ سیدہ زادی سیدہ کائنات ہیں. میں بلوچ صاحب آپ کے درخواست کروں گا کہ نکاح کا معاملہ، پیغام کا معاملہ وہ کیسے سب طے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں اس بات کی 20 سیکنڈ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پنجتن پاک یقیناً وہ پاک ہستیاں ہیں، پاک ذات ہیں، اور جیسے میری بہن نے بتایا کہ سورہ احزاب کی باقی آیات کو اگر جوڑا جائے تو آپ کے ازواج بالاولیٰ اہل بیت ہیں. قرآن کے 4 مقامات اس پر گواہ ہیں.
ان کو سٹیٹس اسپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جب سیدہ ام سلمہ نے یہی کہا کہ اما انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بھی آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا الا مکانی کی، تو آلریڈی پہلے سے ہے۔ یہ آج ان کو بھی سٹیٹس میں وہ دے رہا ہوں جو اہل بیت کو ملنا چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، اگر یہ سوچ کر ان کو صرف کہا جائے کہ یہ 5 تن پاک ہیں باقی کوئی نہیں، تو یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ یقیناً باقی بھی ہیں مگر یہ سید ہیں، یہ سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت علی سید ہیں، آپ کی اولاد سیدہ فاطمہ۔ اور پھر اصل بات یہ جو آپ نے سوال کیا نا شادی کے حوالے سے، دیکھیں ہر باپ چاہتا ہے اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ، اچھا جوان لیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہے اور خود ان کی تربیت کی ہے اور ان کی کوچنگ کی ہے ساری زندگی کی۔ اور پھر جب اسلام لے آئے 10 سال کی عمر میں، جب اسلام لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے، تو اس وقت تو آپ نے مزید اس کے اوپر توجہ دینا شروع کر دی کہ اب یہ نگینہ، نبی کو تو پتا تھا نا کہ اس نے آگے جا کر کیا بننا ہے، میرا وسیع بننا ہے، میرا جو ہے وہ وسیع بننا ہے، اور پھر ان کی فضائل سارا۔ اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں امام حماد کی تربیت جو ہے ابو یوسف کی امام حماد کر رہا ہے، کمال کا امام ہے۔ ان کی تربیت امام ابو حنیفہ کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ کمال کا امام ہے۔ ان کی تربیت عبداللہ بن مسعود کر رہا ہے جو ابو جہل کی گردن پر بدر میں چڑھ کے گردن کاٹتا ہے، وہ کمال کا صحابی ہے۔ اور علی کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ بے شک۔ اب آپ کے ہاتھوں کا جو تربیت یافتہ بچہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود جو ہے آپ پسند فرماتے ہیں کہ میری شہزادی کے لیے جو اس وقت عرب میں اگر کوئی شہزادہ اس قابل ہے اور کفو ہے، برابری میں ہے، تو وہ علی کے سوا کوئی نہیں۔ میرے خاندان کا سب سے بہترین نوجوان، بہترین انسان ہے، بالکل۔ اچھا اور مزے کی بات، اس شادی کو ارینج کروانے میں ابو بکر اور عمر کا کتنا عظیم کردار ہے، بے شک ہاتھ ہے، بالکل۔ اور پھر جب رشتے کی بات چلی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، ہماری طرح کے مالو متاع دنیا دار لوگ تو نہیں تھے، وہ اللہ کے اولیاء تھے، گھر تک نہیں تھا رہنے کے لیے، گھر تک کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر اپنی زرہ حضرت عثمان کو بھجوائی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عثمان کو زرہ بھیجو اور اس کے بدلے میں جو ملے اس کا تھوڑا بہت جو چیزیں ملتی وہ لے آؤ تحفے کے طور پر۔ میں سر یہاں پہ چھوٹا سا ایک، چونکہ ہما آج بے انتہا مصروف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یوم شہادت حضرت علی ہے، تو ہماری محفل سے اٹھ کے اور محفلوں میں بھی جانا ہے۔ میں ہما ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جب حضرت علی کا رشتہ آیا اور یہ رشتہ میرے پروردگار نے طے کیا ہوا آسمانوں کے اوپر، اس کے بعد اپنے نبی کو بتایا کہ میں نے رشتہ طے کر دیا ہے، اگر تمہیں یہ پیغام آئے تو عین میری رضا سمجھ کے قبول کرنا۔ جب حضرت علی نے آ کے کہا کہ یوں میں بی بی کا پیغام اگر مناسب سمجھیں، تو کیا سرکار دو عالم نے سیدہ کائنات سے یہ پوچھا کہ تمہیں قبول ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم آپ نے جو ہے اس کا پہلو جو آپ نے نکالا، کیونکہ خواستگاری کا تو سارا سامان اور جو منظر تھا وہ منظر کشی میرے بھائی نے کر دی، لیکن یہ پوائنٹ آپ کا بہت زبردست ہے کہ اب نبی پاک کو پتہ ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ جبرائیل پہلے سے آ کر خوشخبری سنا چکے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، یہ بات پہلے پتہ ہے، لیکن ہمیں ایک مثال بنانے کے لیے نبی پاک نے بتایا کہ رشتہ اگر علی جیسے کا بھی ہو، مولا کائنات کا بھی ہو، تب بھی بیٹی سی پوچھے بغیر آپ رشتہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ میں ایک پوائنٹ جلدی سے لے کر چلی جاؤں کہ جناب سیدہ کے بھی ہم ان کی حکمت، ان کے فہم کے قربان جائیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہ میرا عقد کس سے ہو رہا ہے، مگر انہوں نے لوائج الاحزان میں اور بہار الانوار کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بابا سے پوچھا کہ آپ بابا میرا عقد علی سے ہی کیوں کر رہے ہیں، تاکہ میرٹ پتا چل جائے کہ اگر میں عصمت کی ملکہ ہوں، میں طہارت کی ملکہ ہوں، تو حضرت علی سے کیوں ہو رہا ہے میرا۔ اور یہ بھی بتایا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ جب بیٹیوں کا عقد کریں تو دیکھنا کیا ہے۔ تو رسول اللہ سے جب یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت بہادر ہیں، بہت شجاع ہیں، بہت حسین ہیں، بہت عالم ہیں، بہت حاکم، کچھ نہیں۔ رسول نے کہا کہ جناب سیدہ سے کہا اے فاطمہ میں تمہارا عقد کائنات کے متقی ترین شخص سے کر رہا ہوں، یعنی کہ بتا دیا کہ اگر کرنا ہے کہ تقوی، اور اس کے بعد تقوی کے بعد کہا کہ اگر متقی ہوگا، اگر فقیر ہوگا، تب بھی وہ تمہاری بیٹی کو بے عزت نہیں کرے گا اور اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا۔ اور یاد رکھیے کہ عورت محبت سے زیادہ عزت کی طلب کرے۔ بے شک صحیح آپ نے کہا، بے شک صحیح کہا۔ صرف میں ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کر دوں، یہ نکاح اس قدر حسین ہے، اس کی ایک ایک جزیات ایسی ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ بیٹیوں کو کیسے بیاہنا ہے تو ہمیں سارا کی ساری ہدایت یہاں سے ملتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہوں، سیدہ کا ذکر ہوتا ہے خاتون جنت کے طور پہ، اور واقعی جنت کی مالک و مختار ہیں بالکل۔ ایک بات آپ کو صرف بتا دوں کہ جب بہو بن کے
ब्याह के रुखसती के बाद मौला कायनात के साथ उनके घर गई हैं, जो एक सहाबी से लिया गया। तो हज़रत बीबी फातिमा बिनते असद जो सरकार की चची और अब सैयदा की खुश दामन है, वो जिंदा थीं और उनकी उम्र बढ़ गई थी। तो हज़रत अली ने जाके हज़रत फातिमा को ले जाए और अपनी माँ के सामने ये कहा, अम्मी मैं नबी ज़ादी को ब्याह के लाया हूँ, आपके लिए ये खिदमत करेंगी, आप क्या एहसास करेंगी। कहने का मतलब ये है, आज किसी बड़े घर की लड़की आ जाए तो कहती है खादमा बना के लाए हो, मुलाजमा बना के लाए हो। जब कायनात की सबसे अफसल औरत ब्याह के बहू के तौर पे गई है तो एक बार शिकन नहीं पड़ी कि हाँ मैं अपनी मुअम्मर सास की खिदमत करूंगी, और खिदमत ऐसी कि चक्की पीसते पीसते हाथों पे आबले पड़ जाएं, कमर दुख जाए, जिस्म अकड़ जाए। ये है अजमत के निशान। जिनको आप लोगों ने अजमत समझा है, जिन्होंने आप लोगों ने बड़ाई समझी है, वो तो अबतरी की बदतरीन सूरत है, अबतर तरीन सूरत है। ख़वातीन और हज़रात, ये कहना बड़ा आसान है कि ये उसवा नूर औरतों के लिए काबिल तकलीद है। इस उसवा नूर का पहले तस्करा तो कीजिए, समझिए तो उसके बाद अमल कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, हम इस सारे किस्से को लेके बार बार यकीन कीजिए एक वक्फा आ जाता है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे साथ एक नौजवान नात ख़्वाह मौजूद हैं कि उनके कलाम पे इस ब्रेक का खात्मा किया जाए। बिस्मिल्लाह। जानम फिदाए है दरी या अली अली अली, जानम फिदाए है दरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना ले, मेरे जीने का वाहिद करीना ले, दीन इस्लाम का है नगीना ले, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा ले, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला ले, अली मौला ले, हर सू सदाए है दरी या अली अली अली, हर सू सदाए है दरी या अली अली अली, जानम फिदाए है दरी या अली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लब पे अपने रहे नाराए हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़्दा के दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं। ख़वातीन हज़रात, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़िक्र हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का हो सके वो मैं आपके सामने शामिल करूं। आज मुझे किसी ने भी फ़ोन करके पूछा कि आप जब हज़रत अली का नाम लेते हैं तो करमुल्लाह वजहो क्यों कहते हैं, बल्कि करमुल्लाह वजहुल करीम क्यों कहते हैं। मैं छोटी सी आपको बात बता दूं कि जब तक इस्लाम नहीं आया था तब भी उस दौर में, यानी कि 10 साल की उम्र तक हज़रत अली ने कभी किसी बुत को नहीं पूजा था। और ये मत भूलिए कि उनका बचपन मक्का में गुजरा, जहां बैतुल्लाह शरीफ के अंदर और इर्द गिर्द 360 बुत नस्ब थे और तमाम अहले मक्का उनकी इबादत करते थे। मगर ये जो मीनारा हिदायत के साए में पल बढ़ रहे थे, इनको अल्लाह ने कभी किसी बुत के करीब तक जाने ना दिया। तो हम
اس اعزاز کی وجہ سے جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کے چہرے کے مطابق کہ یا اللہ جس نے ایسا پیارا چہرہ دیا، اتنی عظمت والا چہرہ دیا، اس لیے یہ جو نام کے بعد کلمہ ادا کرنا ہے یہ بھی مولا کائنات کے ایک اعزاز میں شامل ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بزم علی کے اس حصے کے اندر ایک اور محب علی اور محب اہل بیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ بخاری صاحب بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آج یہ سعادت دی کہ اس رمضان میں یوم علی کے اوپر بھی آپ اتنے لوگوں سے مخاطب ہیں جو کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں اور اس ٹاپک پہ سننا چاہتے ہیں۔ سر فرمائیے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اسلاف ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے اور کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہتے تھے، اور اس میں بہت ساری وجوہات، ایک وجہ وہ جو بھی آپ نے بیان کی، تو بہرکیف ان کی سیرت مبارکہ وہ ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے کہ اللہ اللہ ہو کر ہم سے فرما رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ تو میں اللہ تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ سبقت لے جانے والے اور اول نمبروں پر آنے والے، بے شک اسلام کی تصدیق کرنے میں جو اول نمبر پہ آنے والے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا اول نمبر پہ آنے والے، اللہ اللہ ہو کے فرما رہا ہے الاولون، اول نمبر، فرمایا ان کا مقام تم نے کیا جاننا ہے؟ فرمایا ان کی اتباع کرنے والوں کا مقام سن لو۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ وعد لہم جنات، میں نے ان کے لیے جنات تیار کر دی۔ تو حیدر مرتضیٰ کا مقام آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق، کسی کے مومن اور کسی کے منافق ہونے کو جانچنا ہے تو کسوٹی کیا ہے؟ وہ حب علی معیار ہے، حب علی۔ اور آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ سر ایک سیکنڈ رک جاؤں یہاں پہ، بخاری صاحب میرا دل کتنا بڑا کر دیا۔ کل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مولا عباس علمدار کا ذکر تھا غازی کا، جو کہ انہی کے پسر ہیں۔ میں نے کہا کہ حب علی کسوٹی ہے ایمان کی اور نفاق کی، بے شک اس پہ پرکھ کے دیکھ لیجئے، صاف ہو جائے گی بات کہ کون واقعی منافق ہے، کون واقعی مومن ہے۔ پتہ چل جاتا ہے فوراً۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور عربی لغت کے عربی گرامر کے لحاظ سے من جو دو مرتبہ یہ استعمال ہو رہا ہے نا، منی و من کا، ایک جگہ پہ للتبعیض ہے اور ایک جگہ پہ للبیان ہے۔ تبعیض کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ہیں، علی ان کی جز ہیں، بالکل۔ نبی پاک پھول ہیں، علی ان کی خوشبو ہے، میرے آقا چاند ہیں، وہ ان کی چاندنی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا کہ میں تجھ سے ہوں، یا من للبیان ہے کہ ایک وقت آئے گا تم نے علی کو دیکھنا ہے، تم نے اگر مجھے دیکھنا ہے، میرے کردار کو سمجھنا ہے، میرے اخلاق کو دیکھنا ہے تو میرے حیدر کرار کو دیکھ لینا۔ اس کا طرز عمل میری سنت کا تسلسل ہے، اس کے اعمال میرے ہی اعمال اور میری سیرت مبارکہ کا تسلسل ہے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا بلوچ صاحب کی ایک بات پہ میرا بار بار دل ادھر ہی اٹک رہا ہے۔ آپ نے ایک جملہ ادا کیا کہ میں اہل سنت ہوں مگر گواہی دیتا ہوں کہ کائنات میں جو مقام و مرتبہ میرے سرکار کے بعد کسی کو حاصل ہے تو وہ مولا کائنات حضرت علی کو ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس حق گوئی کی جزا دے اور ان لوگوں کو سبق دے کہ ایک کی محبت میں دوسروں سے نفرت ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھیں کہ ان تمام ہستیوں کی آپس میں باہمی احترام کا کیا عالم ہے۔ سر میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور کھل کے کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے سیدنا عمر فاروق اعظم حضرت عمر سر خلیفہ دوئم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات حضرت علی کے ساتھ کس نوعیت کے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے تعلق کی بات آئی ہے تو سب سے پہلا تو تعلق اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد تھے۔ واہ واہ واہ۔ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، ام کلثوم۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ مانگا تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس کا داماد عمر فاروق ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور پھر اگلی بات بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے
قال عمر توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو راض عنہ. حضرت عمر گواہی دیتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے انتقال فرمایا تو علی سے راضی تھے. واہ واہ. نبی کا راضی ہونا کسی پر معمولی بات ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا, اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا, سوال کیا, تو حدیث میں آتا ہے فذاکرہ محاسن عملہ, تو انہوں نے ان کا اچھا تذکرہ کیا, ان کی تعریف کی, اوصاف بیان کیے, تو اس شخص کا چہرہ کچھ تبدیل ہو گیا جیسے اس نے اچھا نہیں اس کو لگا. بے شک. تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے مزاج شناس تھے, وہ سمجھ گئے, فرمایا کہ اللہ ذاک یسوکا, لگتا ہے کہ یہ تمہیں اچھا نہیں لگا علی کا تذکرہ. اس نے قال اجل, اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فراغ ما, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دے. جس کو علی کی محبت اور علی کی تعریف اچھی نہیں لگتی اس کا دنیا میں برباد ہونا ہی بنتا ہے. برباد ہونا. اور سر پھر حضرت عمر کی کتنی مجھے باتیں یاد آتی ہیں. ایک دفعہ ایک فیصلے کے سلسلے میں مشورہ کیا, اور ہمیشہ مشکل فیصلے کے سلسلے میں اپنی خلافت کے دوران حضرت علی سے ہمیشہ حضرت عمر مشورہ کرتے تھے. اور ایک بہت بہتر جب مشورہ آیا, اس واقعے کا ذکر کریں گے, تو حضرت عمر کا کہنا یہ تھا قربان جاؤں علی آپ پہ, آپ نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا. اس کے علاوہ حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آتی ہے. دعا کیا کرتے تھے حضرت عمر کہ یا اللہ میں علی کے بعد زندہ نہ بچوں, وہ وقت نہ مجھ پہ آئے کہ علی نہ رہیں اس دنیا میں اور میں رہ جاؤں. اور خدا نے کیسی مستجاب دعا ان کی قبول کی. حضور والا, یہ جو آپ نے خلفاء کو بانٹ لیا ہے, صحابیوں کو بانٹ لیا ہے, ذرا اس کے بارے میں دوبارہ سوچئے. میرے پاس دو بہت عمدہ سر بچیاں موجود ہیں. بخاری صاحب آپ اگر برا منائیں تو آج مجھے پرواہ نہیں, حالانکہ میں آپ کی بہت پرواہ کرتا ہوں. بات یہ ہے, موسیقی کا, عقیدت کا, محبت کا, مودت کا, احترام کا کوئی رنگ ہو اسے استعمال کیجئے اس گھرانے کے لیے اور مولا کائنات کے لیے. جی بچیوں, ایسا کلام شامل کیجئے کہ میرا بھی دل نہ چٹھے. بسم اللہ. مست کلندر دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر ایک ورد ہے دم دم علی علی, ایک ورد ہے دم دم علی علی, سخی لال کلندر مست مست, سخی لال کلندر مست مست, جلال کلندر مست مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست. رب نے کنے شان بنائے بے کرماتے کرم کمائے, جیڑا بھی تیرے در تے آئے او نہ کدی بھی خالی جائے. ایک ورد ہے دم دم علی علی, ایک ورد ہے دم دم علی علی, سخی لال کلندر مست مست, سخی لال کلندر مست مست, لجپال کلندر مست مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست. شانہ اونچیاں تیریاں پیراں ہومن دور ہنیریاں پیراں, شانہ اونچیاں تیریاں پیراں ہومن دور ہنیریاں پیراں, آسانے ہونے بتھیریاں پیراں, سن رضا اجمیریاں پیراں. ایک ورد ہے دم دم علی علی, ایک ورد ہے دم دم علی علی, سخی لال کلندر مست مست, سخی لال کلندر مست مست, لجپال کلندر مست مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست. ایک ورد ہے دم دم علی علی, ایک ورد ہے دم دم علی علی, سخی لال کلندر مست مست, سخی لال کلندر مست مست, جلال کلندر مست مست, دم مست کلندر مست مست, دم مست کلندر مست. آنکھ جملنگا تو علی 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 علی, آنکھ جملنگا, آنکھ جملنگا سچ اپنے مان لین گے, آج نیت کل سارے علی علی کہن گے. مست 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 مست, دم مست کلندر مست مست.
خواتین حضرات، کسی بھی ہستی کے بارے میں اگر آپ کو کوئی گواہی لینی ہو کہ جس پہ سند کی مہر لگی ہو تو میں گناہگار ہوں، میں تو دو طرف دیکھتا ہوں، قرآن میں اس کے بارے میں کیا ذکر ہے اور میرے سرکار کی حدیث اس ضمن میں کیا ہے۔ اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں حضرت علی کے جو عظمت کے ثبوت ہیں اور دلیلیں ہیں ان کے اندر کوئی شک نہیں رہتا۔ میں نے بلوچ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ماشاءاللہ اس محفل میں آیات تطہیر کا ذکر کیا اور اس سے ایک بہت بڑے مناقب کا پتہ چلتا ہے۔ سر ایک اور واقعہ اور ایک اور آیت ہے جو آیت مباہلہ ہے یا آیات مباہلہ ہے، اس کے اندر بھی سر میرے خیال میں جو اونرشپ سرکار نے حضرت علی کے بارے میں کہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اگر تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ آیت مباہلہ جو ہے یہ نجران کے عیسائی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ نے وحی کے ذریعے ان کو آگاہ کیا، مگر انہوں نے اس بات کو مانا نہیں، جھگڑا کیا۔ بے شک۔ تو بالآخر کئی دن یہ بات چلی اور وہ باوجود اس کے کہ دلائل ان کے پاس نہیں تھے مگر وہ پھر بھی جھگڑا کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے پوری فائنڈنگ پھر اس واقعے کے اوپر دی ہے۔ تھوڑا سا ترجمہ بھی پیش کیجیے۔ میں عرض کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے نبی، یہ لوگ جو علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑ رہے ہیں، یعنی آپ نے ہر چیز کی وضاحت کر دی، قرآن آپ نے بیان کر دیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ایک بات کھول کر نکھیر دی ہے، پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو پھر اب آپ ان کو کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، میں خود وہاں آتا ہوں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم اللہ سے اس بات کی دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کو برباد کر دے۔ اب جب ان کا جو شرحبیل ان کا جو سردار تھا، جب اس کو پتا، اس کو یقین تو تھا کہ نبی سچا ہے، جب یہ مباہلے کا آپ نے چیلنج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت پر اس ٹائم پر آپ خود حضرت علی کو لے کر، حسنین کریمین کو لے کر، سید فاطمہ لے کر آپ پہنچ گئے، یعنی کہ اپنی عورتوں میں اپنی بیٹی کو لے کر، اپنے بیٹوں کے اندر اپنے شہزادوں کو لے کر، اور انفسکم اپنے نفس اپنی جان میں کس کو لے کر؟ حضرت علی کو لے کر چلنا شروع کریں اور آنا شروع کیا۔ ان پانچوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچ کا یہ گروپ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہنچ گئے اور خود بنفس نفیس اس میں شامل ہیں۔ انفسنا میں دو ترجمے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ حضرت علی، مگر وہ بیٹوں میں بعض لوگ کہتے ہیں انفسنا خود نبی کی ذات ہے کہ آپ خود پیچھے نہیں بیٹھے، اگر ان میں اکیلا علی بھی آ جاتا تو حق پر تھے، اکیلا حسن آ جاتا، سب سے چھوٹا حسین آ جاتا تو بھی فتح تھی۔ سیدہ فاطمہ آپ خود وہاں آئے، ان کو چیلنج کیا، وہ نہیں آئے، شرحبیل نے کہا کہ وہ نبی سچا ہے، اگر ہم مقابلے میں آئے تو برباد ہو جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جن ہستیوں کو میں آتا دیکھتا ہوں، اگر انہوں نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو تمام عیسائی اور یہ مذہب بھی کرۂ ارض سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ مختلف تفسیر کرتے ہیں، تفسیر کے معاملے میں بھی اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے، جس طرح آپ کو سمجھ آئے اس طرح قبول کیجئے۔ میں گناہگار ترین جو تفسیر کو نہیں جانتا، ترجمے کو نہیں جانتا، عربی کو نہیں جانتا، اپنے مولا کی دی ہوئی توفیق کے بارے میں ایک دعویٰ کرتا ہوں، انفسکم تمہارا اپنی جان کو لے کر آ جاؤ، اپنی جانوں کو لے جاؤ۔ میرے سرکار جانے کائنات ہیں اور جو جانے کائنات ہے اس کو ساتھ لے کے گئے، جو اور کوئی نہیں، حضرت علی مشکل کشا شیر خدا ہیں۔ خدا تعالیٰ اگر میں صحیح ہوں تو مجھے اس کا اجر دے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر یہاں بیٹھ کے یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں، یقین کیجئے دل کانپ جاتا ہے، مگر سر جب آپ ایک مسکراہٹ مشفقانہ میری طرف کرتے ہیں نا تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ سر میں یہ چاہوں گا کہ فضائل کے بارے میں کچھ اور تھوڑا سا بیان۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اس کا ایک معنی اور بھی ہے، بسم اللہ۔ یہ سپرلیٹو ڈگری بھی بن جاتی ہے عربی گرامر کے لحاظ سے کہ نفیس تر، واہ واہ واہ، جو ہم میں سب سے نفیس تر ہیں اور جو تم میں سب سے نفیس تر ہیں ان کو لے کر آؤ۔ یہ افعل التفضیل کا صیغہ بھی بن جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو فرمایا کہ نبی سے بڑھ کے نفیس تر کون ہے؟ تو حیدر مرزا کے بارے میں آپ نے کیا وعدے کیا، ذرا اندازہ لگائیں آپ۔
نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو نیب بنا کر اپنا جانشین بنا کر مدینہ میں چھوڑا، خود آپ سفر پہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں کچھ لوگوں کے کہنے پر آپ کے دل میں بھی خیال آیا، آپ نے گھوڑا پکڑا، پیچھے پہلی منزل پہ جا پہنچے۔ آقا سے عرض کرتے ہیں آپ مجھے مدینے میں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، فی النساء والصبیان، عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ لے کر جائیں، یہ آپ کی تمنا ہے، کتنی پاکیزہ۔ لیکن حیدر مرزا کی سیرت مبارکہ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے سننے والا، میرے آقا نے فرمایا نہیں تم نے مدینے میں ٹھہرنا ہے۔ نبی پاک کا حکم ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ہے یہ طریق عاشقی چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ آقا کا آرڈر تھا واپس پلٹے، مگر آقا نے ایک جو وہاں بات کہی نا، وہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ۔ آقا نے حیدر مرزا کا مقام بیان کیا، فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ میرے علی تو اپنی شان پہ راضی نہیں ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی نگاہوں میں حضرت ہارون کا مقام تھا، اسی طرح میری نگاہوں میں حیدر مرزا تیرا مقام ہے۔ صرف وہاں اور تیرا اور ان کا فرق اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی تھے، تو نبی نہیں، وگرنہ نبی کے بعد جو بھی شان ہوتی ہے سب سے بڑی وہ اللہ نے تجھے عطا کر دی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا۔ عمدہ بات بھاری صاحب، کیا عمدہ بات، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، آپ کی بات دہرا دوں۔ سرکار نے کہا کہ تیرا مقام وہی ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا ہے، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو سمجھیے ذرا جی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی سر حفظ مراتب جو ہے نا اس کو بھی مینٹین کرنا۔ میں سر اس میں بلوچ صاحب چھوٹی سی آپ کو بات کہوں گا، حضور والا ایک حضرت علی کا قول میں 100 جان سے اس پہ قربان ہوں، اس میں ایسا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو گروہ ایسے ہوں گے جو دونوں گمراہ ہوں گے، ایک گروہ میری محبت جو حد سے بڑی ہوگی اس میں گمراہ ہوں گے، اور ایک میرے بغض میں گمراہ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تیری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ مثیل عیسیٰ آپ نے ان کو کہا۔ جی بالکل۔ وہ اس لیے کہ بعض لوگ عیسیٰ کی دشمنی میں جس طرح یہودی تباہ و برباد ہو گئے اور انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا اور اس کا اعلان کیا، ان کی نظر میں وہ پھانسی چڑھ گئے، تو وہ آپ کی دشمنی میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دشمنی میں برباد ہو گئے۔ اور دوسرے جنہوں نے محبت کی انہوں نے آپ کو ابن اللہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ محبت میں برباد ہو گئے۔ یہ دونوں افراد اور تفریط میں برباد ہو گئے۔ فرمایا اے علی تیری محبت میں بعض لوگ محبت میں اتنا غلوب کو چلے جائیں گے کہ وہ آپ کو، جیسے کہ عبداللہ بن سبا اور ان کے ساتھیوں نے حضرت علی کو خدا کہتے تھے، اور آج بھی کئی ایسے بد نصیب ہیں کہ جو ان کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ہم ایک بریک کے قریب ہیں، مگر اس بات کو میں مزید کہوں گا۔ حضرت علی نے جو کچھ خود اپنے بارے میں کہا، سر ایک متوازن راستہ ہونا چاہیے جس میں نہ ادھر بھٹک جائیں نہ ادھر بھٹک جائیں۔ بڑی اہم بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہاں ہمت کرنے اور یہ کہنے کی اجازت دی۔ ہمارے ساتھ رہیے، یہ سلسلہ کرام یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔